اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ سورہ صافات کا 4واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام پر بھی احسان کیا، یعنی نبوت اللہ نے عطا کی اور بڑے بڑے انعامات سے نوازا۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے انہیں اور ان کی قوم کو ایک بڑے کرب سے نجات دی، یعنی فرعون جو ان پر مسلط تھا ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا اور وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس سے بڑی بے چینی اور مظلومیت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے اس بے چینی سے ان کو نجات عطا کی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور اللہ کا ارشاد ہے ہم نے ان کی مدد کی جس کے نتیجے میں وہی غالب رہے، یعنی ان کا دشمن فرعون ان کے آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا کیا۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو ایسی کتاب عطا کی جو بالکل واضح تھی، مراد تورات ہے۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان دونوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دی جس پر وہ قائم رہے اور بنی اسرائیل کو بھی اسی کی دعوت دیتے رہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور ہم نے بعد کے آنے والوں میں ان کے بارے میں یہ بات رہنے دی کہ سلام ہو موسیٰ اور ہارون علیہم السلام پر۔ چنانچہ ان کے بعد آنے والی ساری امتیں اور خاص طور پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر دعا اور سلام کے ساتھ ان کا نام لیتی ہے۔ اگلی آیات میں اللہ کا ارشاد ہے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ الیاس پیغمبروں میں سے ہے۔ اذ قال لقومه الا تتقون، جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا کیا تم نہیں ڈرتے؟ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا بعل کی عبادت کرتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑے ہوئے ہو؟ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، جو اللہ ہے جو تمہارا رب ہے اور تمہارے باپ داداؤں کا رب ہے۔ فکذبوہ فانہم لمحضرون، سو ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا لہٰذا وہ ضرور حاضر کیے جائیں گے۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور بعد میں آنے والوں میں ان کے بارے میں یہ بات چھوڑ دی ہے کہ سلام علی الیاسین، کے سلام ہو الیاس پر۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بلا شبہ ہم مخلصین کو ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مؤمن بندوں میں سے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام جنہیں شام میں ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا جو بعل نامی بت کی عبادت کرتے تھے اور اس سے حاجتیں مانگا کرتے تھے۔ اس بت کے نام پر بعلبک نامی ایک شہر آباد تھا جس کے آثار آج بھی دمشق میں ملتے ہیں۔ یہ قوم نافرمان تھی، انہوں نے اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ لوط پیغمبروں میں سے تھے۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، جب ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو نجات دی۔ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، سوائے بوڑھی عورت کے وہ باقی رہ جانے والوں میں سے تھی۔ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور بلا شبہ تم ان پر ضرور گزرتے ہو صبح کے وقت اور رات کو، سو کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے وہ بدترین قسم کی شہوت پرستی اور کفر میں مبتلا ہو کر اندھے بہرے ہو چکے تھے، پیغام ہدایت سننے کے لیے آمادہ نہ ہوئے اور بلا آخر عبرتناک عذاب کے لپیٹ میں آ کر رہے، اور ان کی بیوی جو آخر وقت تک کافروں کا ساتھ دیتی رہی ان کے ساتھ عذاب میں ہلاک ہوئی۔ اہل عرب اپنی تجارت کے لیے جب شام کا سفر کرتے تھے تو ان اجڑی ہوئی بستیوں پر گزرا کرتے تھے جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا۔ اللہ نے فرمایا ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اگلی آیات میں اللہ کا ارشاد ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً یونس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ اذ ابق الی الفلک المشحون، جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے۔ حضرت یونس علیہ السلام عراق کے شہر نینوا میں بھیجے گئے تھے اور انہوں نے ایک عرصے تک اپنی قوم کو ایمان لانے کی دعوت دی۔
جب وہ نہ مانی تو انہیں متنبہ کر دیا کہ اب تم پر 3 دن کے اندر عذاب آ کر رہے گا۔ قوم کے لوگوں نے آپس میں یہ بات طے کی کہ حضرت یونس علیہ السلام چونکہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے اگر وہ بستی سے چلے جاتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ جب بستی کے لوگوں نے دیکھا کہ آپ اپنے بستی میں نہیں ہیں اور کچھ عذاب کے آثار بھی محسوس کیے تو قوم فوراً اللہ کے حضور میں حاضر ہوئے، گڑ گڑائے، خوب توبہ مانگی، معافی مانگی اور ایمان قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب ہٹا دیا اور ان کا ایمان قبول فرمایا۔ یہ اس قوم کی خصوصیت تھی، کیونکہ عذاب آنے کے بعد ایمان اور توبہ کی قبولیت نہیں ہوتی۔ یہ واحد قوم اللہ نے جس کا قرآن میں ذکر کیا ہے جن کی توبہ قبول ہوئی۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، سو کوئی ایسی بستی کیوں ایمان نہ لائی جس کا ایمان لانا ان کو فائدہ دیتا مگر قوم یونس۔ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر ٹال دیا اور ان کو ایک خاص وقت تک فائدہ دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان سے عذاب ٹل گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی توبہ کا حال معلوم نہیں تھا، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ 3 دن گزر گئے اور عذاب نہیں آیا تو انہیں ڈر ہوا کہ اگر میں بستی میں واپس جاؤں گا تو بستی والے مجھے جھوٹا بنائیں گے، اور یہ بھی اندیشہ تھا کہ جھوٹا سمجھ کر قتل نہ کر دے۔ اس لیے اس خوف کی وجہ سے اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی وہ اپنی بستی میں جانے کے بجائے سمندر کی طرف چلے گئے اور ایک کشتی میں سوار ہوئے اور پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا جبکہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے، اور یہ دعا رب ذوالجلال کی دربار میں کہہ رہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ چنانچہ اس دعا کی برکت سے اللہ نے فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، چنانچہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ اس دن تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے جس دن مردوں کو زندہ کیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ تسبیح پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں ایک کھلے میدان کے کنارے میں لا کر ڈالے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام بہت کمزور ہو چکے تھے، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ان کے جسم پر بال نہیں رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک درخت اگا دیا، اس سے انہیں سایہ بھی حاصل ہوا، اور شاید اس کے پھل کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے علاج بھی بنا دیا ہو۔ نیز ایک بکری وہاں بیچ دی گئی جس کا آپ دودھ پیتے رہے یہاں تک کہ تندرست ہو گئے۔ اگلی آیات میں مشرکوں کے عقیدے پر رد ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اب ان مکے کے مشرکوں سے پوچھو کہ کیا اے پیغمبر تمہارے رب کے حصے میں تو بیٹیاں آئی ہے اور خود ان کے حصے میں بیٹے۔ مکہ مکرمہ کے بت پرست فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں ان کے اس بیہودہ عقیدے کی تردید ہو رہی ہے کہ یہ بت پرست اپنے لیے تو بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے، بلکہ ان میں سے کچھ لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں۔ اولاً تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کیسی غضب کی بات ہے کہ تم اپنے لیے تو بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیوں کا عقیدہ رکھتے ہو۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے، نہ بیٹوں کی نہ بیٹیوں کی۔ الا انہم من افکہم لیقولون، یاد رکھو یہ من گڑت بات کی وجہ سے کہتے ہیں ولد اللہ وانہم لکاذبون، کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اور یہ لوگ یقینی طور پر جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں پسند کی ہے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسا انصاف کرتے ہو؟ افلا تذکرون، بلا کیا تم اتنا بھی دھیان نہیں دیتے؟ ام لکم سلطان مبین، یا اگر تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے تو فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، تو لے آؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا،
اور انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان بھی نسبی رشتہ داری بنا رکھی ہے۔ یہ ان مشرکین کے ایک اور بیہودہ عقیدے کی تردید ہے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جنات کے سرداروں کی بیٹیاں فرشتوں کی مائیں ہے، گویا العیاذ باللہ وہ اللہ تعالی کی بیویاں ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، حالانکہ خود جنات کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ لوگ مجرم بن کر پیش ہوں گے۔ سبحان اللہ عما یصفون، کیونکہ جو باتیں یہ بناتے ہیں اللہ ان سب سے پاک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے۔ اللہ نے تو قرآن میں صاف کہہ دیا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورت کی اختتامی آیات میں اللہ نے پھر ذکر فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، آپ کا رب جو رب العزت ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور سلام ہو پیغمبروں پر۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور سب تعریفیں ہے اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صرف اللہ کی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ آج ہماری سورہ صافات مکمل ہو گئی۔ اللہ خیر کے ساتھ ہمارا پورا قرآن کریم مکمل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔